میرا نام تبریز شاہد ہے اور میں لمبے عرصے تک امان شہر رہا ہوں، مگر جب لوٹا ہوں تو نہ میرے پاس دولت تھی نہ کوئی رشتہ۔ میری زندگی صرف ایک عذاب بن کر رہ گئی ہے۔ میرے والد صاحب کا ہمارے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ میری 2 بہنیں مجھ سے چھوٹی تھیں۔ میں نے ماں کا سہارا بننے کا سوچا اور فروٹ چاٹ چنے چاٹ بیچنے کا کام شروع کر دیا۔ پھر ایک رحم دل شخص نے مجھے کمپنی کے ویزے پر امان شہر بھجوا دیا۔ یہاں آنے کے بعد میرے گھر کے حالات کچھ بہتر ہو گئے۔ میری بہنیں جو تعلیم حاصل نہیں کر سکی تھی، بڑا بھائی ہونے کی وجہ سے میرے دل میں بھی ان کی شادی کی فکر رہنے لگی۔ میں نے اپنے معاشرے کی رسم و رواج کو دیکھتے ہوئے ماں کو اپنی بہنوں کی خاطر جہیز اکٹھا کرنے کا کہا اور خوب محنت کرنے لگا۔ پہلی بار جب میں گھر لوٹا تو میری ماں نے میری شادی کر دی۔ میں نے بہت کہا کہ مجھے پہلے بہنوں کا فرض ادا کرنا ہے، مگر وہ نہ مانی۔ میری شادی صرف شادی نہیں، ایک آزمائش تھی، یہ پھر عذاب تھا۔ میری شادی کے 1 ہفتے بعد ہی میری بیوی نے میری ماں سے صرف اس بات پر بدتمیزی کر دی کہ میری ماں بنا نہائے میری بیگم کے کمرے میں چلی گئی، اور ماں کے پاس سے آنے والی بدبو کی وجہ سے میری بیگم کا دل خراب ہو گیا تھا۔ خیر، میری ماں نے میری بیوی سے معذرت کی اور پھر کبھی اس کمرے میں نہ گئی۔ میں نے اس موضوع پر بیگم سے بات کرنا چاہی، مگر میری ماں نے منع کر دیا۔ دوسری طرف میری بیگم کی زبان درازی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اب وہ ماں اور میری بہنوں کے ساتھ بے انتہا بدتمیزی کرنے لگی۔ مگر میرا گھر بنائے رکھنے کی خاطر میری ماں نے مجھے کبھی بھی بیگم کو کچھ کہنے نہ دیا۔ میں چھٹی گزار کر واپس آ گیا، مگر میری بیوی کے ہنگامے جاری رہے۔ میری بہنوں اور ماں کی طرف سے تو کبھی کوئی شکوہ نہ آیا، مگر بیوی کی طرف سے روزی شکایتیں رہتی۔ ایسے حالات میں اللہ نے مجھے اپنی رحمت یعنی بیٹی سے نواز دیا، مگر میرے اعمال یا میری بیوی کی تربیت نے اسے بھی میرے لیے زحمت بنا دیا۔ جب میری بیٹی پیدا ہونے والی تھی تو میری بیوی نے گھر اپنے نام کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ مجبوراً میری ماں نے مجھے ایسا کرنے کو کہا تو میں نے گھر بیوی کے نام کر دیا۔ میری بیٹی جو کہ اپنے ننیال میں پیدا ہوئی تھی، پیدا ہونے کے بعد 3 ماہ تک میری ماں اور بہنوں کو دیکھنے تک نہ دی گئی۔ جب میں دوبارہ امان شہر سے گیا تو اپنی بیگم اور بیٹی کو گھر لے کر آیا۔ تب پہلی بار میری بہنوں اور ماں نے میری اولاد کو دیکھا اور چھوا تو پتہ نہیں کیوں میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے مسکراتے ہوئے ماں سے کہا کہ میں کتنا سفر کر کے آیا ہوں، مجھے مل کر تو آپ نے آنسو نہیں بہائے، مگر یہ پاس ہی 3 گلیاں چھوڑ کر آئی ہے، اس سے مل کر آپ آنسو بہا رہی ہے۔ تو میری ماں نے میری بیٹی کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا کہ اصل سے سود زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ خدا کی قدرت کے اس رات میری بیٹی بیمار ہو گئی تو میری بیوی نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ ہماری بیٹی کی تمہاری ماں نے جراثیم لگا دی ہے، یہاں تک کہ میری ماں کو جادو ٹونے والا کہہ دیا، پتہ نہیں کیسے۔ مگر تب پہلی اور آخری بار میرا ہاتھ میری بیگم پر اٹھ گیا۔ میری بیگم ایک بار پھر اٹھ کر میکے چلی گئی۔ میری ماں اور بہنوں نے میرے منع کرنے کے باوجود میری بیگم کے میکے جا کر معافی مانگی اور اسے منع کر کے واپس لائی، اور مجھے کہنے لگی کہ ہماری وجہ سے اپنی بیٹی کی ذمہ داری کسی پر نہ چھوڑنا۔ کچھ عرصہ رہنے کے بعد پھر واپس امان شہر آ گیا، اور دوسری طرف میری بیگم نے مجھے گھر والوں کی مالی امداد کرنے سے منع کر دیا۔ حالات اتنے بگڑ گئے کہ میری ماں میری بہنوں کو لے کر شہر شفٹ ہو گئی اور مجھے کہا کہ جیسے بھی ہو سکتا ہے میں اپنے گھر کو بسائے رکھوں تاکہ کل کو میری بیٹی کے لیے مسائل نہ بنے۔ میری ماں اور بہنیں شہر میں رہ کر لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی، یہاں تک کہ میری ایک بہن جو کسی کے گھر میں بطور باورچی کام کرتی تھی، وہ سلنڈر پھٹنے سے مر گئی، اور میں بدقسمت انسان اپنی بہن کو قبر میں بھی نہ اتار سکا۔ میری وہ بہن جس کو شاید میں نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھنے بھی نہ دیا ہو، اسے آج غیر محرم قبر میں اتار رہے تھے۔ بہن کی موت کے کچھ عرصے بعد میری ماں نے میری دوسری بہن کی شادی کر دی، اور جلدی میری ماں بھی مجھے اس دنیا سے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں بمشکل ماں کے جنازے پر پہنچا تو پہلی بار میری سگی بہن مجھ سے انتہائی انجان لہجے میں مخاطب ہوئی، اور میں چاہ کر بھی وجہ نہ جان سکا۔ ماں کے سوگ سے فارغ ہونے کے بعد میں کچھ عرصہ کر رہا اور پھر واپس امان شہر آ گیا۔ اب کی بار امان پہنچتے ہی میری بیگم نے مجھ پر طلاق کا کیس کر دیا۔ مخصوص ٹائم دینے کے بعد عدالت نے میری بیوی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ عدت پوری ہونے کے فوراً بعد دوسری شادی بھی کر لی۔ میں جب اپنی بیٹی سے ملنے گیا تو میری بیٹی نے مجھے کہا کہ میں پڑھ لکھ کر آپ سے ایک ایک غلطی کا ازالہ کرواؤں گی، یہاں تک کہ آپ کی جادوگرنی ماں کو قبر میں بھی نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے بیٹی کو پیار سے سمجھانے کی بجائے اس پر ہاتھ اٹھانا چاہا، مگر پاس کھڑی میری سابقہ بیوی کے دوسرے شوہر نے مجھے دھکا دے کر دروازے سے باہر پھینک دیا۔ جب میں نے نظر بھر کر اس نوجوان انسان کو پہلی بار دیکھا تو مجھے اپنی بیٹی کی عزت بھی خطرے میں محسوس ہوئی، مگر افسوس میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میری سابقہ بیوی نے آواز دے کر کہا تھا، جب تم جل کر مر جانے والی بہن کی موت کی وجہ جان لو گے تو خود بھی جل کر مر جاؤ گے۔ یہ الفاظ نہیں پگھلا ہوا سیسا تھے۔ میں اب اپنے ایک دوست کے ڈیرے پر رہتا ہوں، آنے جانے والے کو چائے پانی دے دیتا ہوں اور بدلے میں کھانا کپڑے اور رہنے کو جگہ مل جاتی ہے، مگر بیوی کے آخری الفاظ سے اتنا سہم گیا ہوں کہ میں اپنی بہن کی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں، جبکہ میری سابقہ بیوی کو اس کے دوسرے شوہر نے قتل کر دیا تھا، اور میری بیٹی نے بھی کسی اور سے لو میرج کر لی ہے۔ آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، ظلم کا بدلہ ہوتا ہے، علاج نہیں، مگر میں نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟